عہدہ آ گیا ہے، پاور مل گیا ہے، طاقت مل گئی ہے، اور میرے پاس دنیا کے اسباب آ گئے ہیں، مجھے اب کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے نا تو سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اس طرح کی مثالیں بے شمار ملتی ہے۔ فرعون کے پاس طاقت آ گئی تھی، قوت آ گئی تھی، وہ سرکشی میں مبتلا ہوا، وہ سمجھتا تھا میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، میں ہوں جو ہوں۔ اسی طرح دنیا کے جو ظالم اور جابر اور ڈکٹیٹر قسم کے جو لوگ گزرے ہیں نا، وہ ان کو عہدہ اور طاقت ملنے کے بعد، پاور ملنے کے بعد وہ یہی سمجھنے لگتے ہیں۔ اب دیکھیے ابھی تازہ مثال ہے سیریا کی آئی، باپ بیٹے بڑے ظالم تھے، بشار الاسد اور حافظ الاسد اس کا باپ، کیا ظلم کیا تھا اور کیا جبر کی داستانیں ہیں ان کی، عجیب و غریب۔ اب سب چیزیں سامنے آ رہی ہے، لاکھوں لوگوں کو جو ہے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے طریقے ان کے دیکھیں آپ تو کمزور دل والا ان ویڈیوز کو نہ دیکھ سکتا ہے اور ان چیزوں کو نہ سن سکتا ہے، ایسے خطرناک قسم کے، دردناک قسم کے، اور پورے سیریا کو برباد کر دیا۔ پاور، میں طاقتور ہوں، میں عہدے والا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، لاکھوں لوگوں کو پچھلے 2011-12 سے یہ سب شروع ہوا تھا، اب 12-13 سال ہو گئے، لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا جیلوں میں، اور جیلیں بھی کیسی، سیدیانہ کی جیل کے بارے میں ابھی سب کچھ سامنے آ رہا ہے کہ تہ خانے ایسے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں، اندھیر کوٹھریوں میں ڈال دیا ہے۔ فرعونوں سے بڑھ کر فرعون تھا، فرعون نے تو بچوں کو قتل کیا تھا، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، اس لیے نہ بچوں کو چھوڑا، نہ بڑوں کو چھوڑا، نہ جوانوں کو چھوڑا، نہ کمزور بڑوں کو چھوڑا، نہ بچیوں کو چھوڑا، نہ عورتوں کو چھوڑا، سب کو قتل بھی کیا اور جیلوں میں بھی ڈالا، اور وہ بیچارے اندر سڑتے رہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم باہر آ رہے تو ہوا کیا ہے۔ سورۃ العلق ہے، سورۃ العلق یہ بھی مکی سورت ہے، 19 آیتیں اور 1 رکوع اس میں ہے، اور سب سے پہلی وحی یہی ہے۔ اس کی شروع کی جو آیتیں ہیں 5 آیتیں، یہ سب سے پہلی اترنے والی قرآن کریم کی آیتیں یہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف میں حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے والی تھی، اس سے پہلے آپ گوشہ نشینی کو پسند کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کے پاس آتے تھے، توشہ لیتے تھے، توشہ لے کر، پانی لے کر، کھانے پینے کی خشک چیزیں لے کر غار حرا میں چلے جاتے تھے، وہاں گیان، دھیان، اللہ کی قدرت، قوت میں غور و فکر، اللہ کے بارے میں سوچنا، اس کی قدرت کے بارے میں سوچنا، ایک خاص انداز یہ عبادت کا تھا جس کے لیے یتحنس کا لفظ بخاری شریف میں آیا۔ اور پھر نبوت جب ملی ہے اس سے پہلے 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل خواب نظر آتے تھے، اور خواب ایسے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور دیکھتے تھے رات کو خواب، اور وہ خواب صبح کی روشنی کی طرح بالکل صاف اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ جاتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ پر وحی آئی ہے، وہ جب غار حرا میں گوشہ نشیں تھے، وہاں کچھ مدت ایک مرتبہ گئے، اور کچھ دن رہنے کے بعد جب واپس جانے کے لیے نکلے گھر کی طرف، مغرب کا ٹائم تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، آپ وہاں سے غار حرا سے نیچے اترنے لگے، اچانک جبرائیل امین آئے، انسانی شکل میں آئے ہیں، اور آ کر کہنے لگے اقرا، جس سے یہ شروع ہو رہی ہے سورت، اقرا پڑھیے۔ حضور نے کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو سینے سے لگایا، بھینچا، فغطنی، پھر کہا اب پڑھیے، حضور نے پھر وہی کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر سینے سے لگایا اور پھر چھوڑا، کہا اب پڑھیے، کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور پھر سینے سے لگا کر تیسری مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، حضور کا سینہ کھل گیا، زبان پر یہ الفاظ اور کلمات جاری ہوئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ شروع کی 5 آیتیں ہیں۔ اور آپ دیکھیے اقرا کا مطلب پڑھنا، تعلیم کی طرف اشارہ ہے۔ 600 سال کے بعد، حضرت عیسیٰ اور حضور کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے، 600 سال کے بعد آسمان اور زمین کا تعلق قائم ہو رہا ہے، وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے، 600 سال کا فاصلہ ہے۔ پہلا حکم آتا بھائی نماز پڑھیے، گیان دھیان کیجئے، فلاں کام کیجئے، فلاں کام کیجئے، نہیں، سب سے پہلا 600 سال کے بعد اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، وہ پڑھنے کا آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اب آگے جو دنیا آنے والی ہے اس میں جو ترقی کرنا چاہتا ہے اس کو تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا، قرات، مطالعے اور اسٹڈی سے تعلق رکھنا پڑے گا۔ جو قوم اس کو اپنائے گی
وہ قوموں پر راج کرے گی، حکومت کرے گی، اور جو قوم جتنی اس سے زیادہ دور ہوگی وہ پستی کی طرف اور تنزل کی طرف اور ناکامیابی کی طرف چلی جائے گی. یہ ایک اشارہ دینا تھا. لیکن آج سب سے زیادہ پسماندہ تعلیم کے اعتبار سے وہی ہیں جن پر اقرا نازل ہوا ہے. ایک عرب عالم نے بہت اچھا جملہ کہا، امت اقرا لا تقرا. وہ امت جس کو سب سے پہلے یہ پیغام دیا گیا اقرا پڑھیے، وہ پڑھتی ہی نہیں. تو کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے. اس سے علماء نے یہ بات لکھی کہ دیکھیے تعلیم ہے اپنی جگہ، چاہے آپ دنیاوی تعلیم کہیے یا دینی تعلیم کہیے، لیکن انسان کامیاب کس تعلیم سے ہوگا، کس علم سے ہوگا؟ اس علم سے جس علم کا رشتہ رب سے ہوگا. جس علم کا رشتہ رب سے ہوگا وہ انسان کامیاب ہوگا، ورنہ پھر وہ عام انسانوں کی طرح ہوگا. جس علم کا رشتہ رب سے ہوگا تو پھر وہ انسان کامیاب اس طور پر ہوگا کہ رب کی بندگی بھی بجا لائے گا اور مخلوق خدا پر رحم بھی کرے گا، شفقت بھی کرے گا، ترس بھی کھائے گا. ورنہ صرف نالج آ گیا، صرف علم آ گیا، صرف صلاحیت آ گئی، رب سے رشتہ نہیں ہے نا، تو پھر وہی جو ڈاکٹر کر رہے ہیں، جو انجینئر کر رہے ہیں، اور جو دنیا میں ہو رہا ہے وہی سب ہوگا. رب کا نہیں ہے، رب کا خوف نہیں ہے، رب سے رشتہ نہیں ہے. ڈاکٹر جو ہے نا کڈنی بیچ کے نکال کے جو ہے بیچ دیتا ہے. ایسے بھی حادثات پیش آتے ہیں، اور مریض کو اور زیادہ بیمار کر دیتے ہیں ایسی دوائیاں دے کر، بس پیسہ کمائیں، دولت کمائیں، دنیا زیادہ سے زیادہ جمع کریں. انجینئر کیا کر رہے ہیں، ٹھیکیدار کیا کر رہے ہیں؟ بھائی جیسا تیسا روڈ بنا دو، پل بنا دو، اب وہ چاہے کمزور اور ڈھہ جائے، کسی کی جان جائے گی، ہمیں پیسہ ملنا چاہیے. کیوں؟ رب سے رشتہ نہیں ہے. تو علم وہ کامیابی دینے والا ہے بسم ربک، جو رب کے نام سے جڑا ہوا ہو، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. کیا پیدا کیا؟ سب آ گیا. کائنات پیدا کی، کائنات کی مخلوقات پیدا کی، لیکن انسان کی اہمیت بتلانے کے لیے الگ سے کہا خلق الانسان من علق. جب کائنات کو پیدا کیا تو انسان بھی اس میں آ گیا. کہا کہ انسان کو علق سے پیدا کیا ہے. علق کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو کہتے ہیں. انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہیں نا وہ 7 ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کو مٹی سے پیدا کرتے، مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آدم کو پیدا کیا تھا. اب آدم کی اولاد مٹی سے غذا بنتی ہے، اس سے تیار ہو رہی ہے، غذا سے خون بنتا ہے، اور خون سے مادہ یعنی منی کے قطرات بنتے ہیں. یہ 3 مرحلے ہو گئے. پھر وہ مادہ رحم مادر میں جاتا ہے، عورت کے اندر جاتا ہے، وہ اندر 40 ایک چلہ رہتا ہے، 40 دن رہتا ہے. پھر وہ خون کے گوشت لوتھڑے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر ایک چلے کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. پھر اس کے اوپر فکسون العظام لحما، ہم اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہڈیاں بناتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر چمڑا پہنا دیتے ہیں. یہ مراحل ہیں، 7 مراحل انسان کی پیدائش کے. اللہ تعالیٰ نے بیج کے مرحلے کو بیان فرمایا ہے، مٹی کے مرحلے کو نہیں بیان فرمایا، خون کے مرحلے کو نہیں بنایا، مادہ منی کے قطرے کا تذکرہ نہیں کیا. یہ 3 ہو گئے. پھر آگے آتا ہے علقہ، مضغہ، ہڈیاں، اور پھر ہڈیوں کے اوپر پوست یعنی چمڑا. تو 3 شروع کے، 3 اخیر کے ذکر نہیں کیے. بیج کا کہا علق. ہم نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے جمے ہوئی مادے سے پیدا کیا ہے. تو بیج کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے سارے مراحل کو بیان کرنا ہے. بعض مرتبہ کسی ایک چیز کو، بیج کی چیز کو بیان کر کے طرفین، دونوں کے کناروں کو، ادھر کے کنارے کو بھی ادھر کے کنارے کو بھی بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. تو یہ سارے مراحل کو بیان کرنا مقصود ہے. اور گویا اشارہ کیا ہے کہ جو انسان، اللہ تعالیٰ جس انسان کو 7 مراحل سے گزارتا ہے اور ایک بہترین انسان تیار کرتا ہے، وہ انسان جو کچھ بھی نہیں تھا 7 مراحل سے گزر کر احسن تقویم میں ڈھلتا ہے، بہترین ڈھانچے میں تیار ہو جاتا ہے. وہی انسان جب ناخواندہ ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، لیکن جب 7 سال اپنے استاد کے سامنے گزارتا ہے تو وہ عالم بن جاتا ہے اور بہترین انسان بن جاتا ہے. اقرأ وربک الاکرم. دوبارہ کہا پڑھیے، تمہارا رب بڑا اکرم ہے، بڑا کریم ہے. دوبارہ اقرأ کہا. دوبارہ اقرأ کیوں؟ علماء نے کہا کہ اگر آپ کو ترقی کرنا ہے تو صرف ایک مرتبہ پڑھ کے
چھوڑنا نہیں، کنٹینیو کرنا پڑے گا، اس کو مسلسل کرنا پڑے گا۔ ترقی انسان اسی وقت کرے گا جب علم سے رشتہ برقرار رکھے گا، ہمیشہ رکھے گا اور زندگی بھر رکھے گا، تو پھر وہ انسان کامیاب ہوگا۔ اور جو انسان اس طرح محنت کرتا رہے گا تو رب اکرم ہے، اکرم ایک کریم، پھر اس میں تفضیل، اکرم، کریم مطلب احسان کرنے والا، اکرم بہت زیادہ احسان کرنے والا، بہت زیادہ عزت دینے والا۔ تو اکرم کون ہے، کریم کون ہے؟ کہ الذی یعطی، کریم تو وہ ہے جو یعطی، جو دیتا ہے، جو احسان کرتا ہے، ینعم، نعمتوں سے نوازتا ہے، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی مطلب کے۔ دنیا میں جو کوئی بھی کسی انسان کو کچھ دے رہا ہے نا، پیچھے کچھ نہ کچھ مطلب پوشیدہ ہے۔ یہاں تک کہ ماں باپ بھی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو مطلب ہوتا ہے، یہ لاٹھی بنے گا، یہ سہارا بنے گا، یہ مستقبل میں کام آئے گا۔ ایسی شفیق ذاتیں ماں باپ کی، وہ بھی کچھ نہ کچھ مطلب رکھتی ہیں، لیکن رب کریم اکرم وہ ہے جو کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے، بغیر مطلب سب کو دیتا ہے۔ تو جو محنت کرے گا وہ رب اس کو نوازے گا۔ الذی علم بالقلم، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے قلم سے سکھایا۔ یہ اس وقت نازل ہو رہی ہے ان لوگوں پر، یہ سورت اور آیتیں نازل ہو رہی ہے جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم امی ہیں، ہم ان پڑھ ہیں، اور اس پر فخر کرتے تھے، ہم امی ہیں، ہم انگوٹھا چھاپ ہیں، ہم ان پڑھ ہیں۔ تو کہا گیا اب ان پڑھ ہونا فخر کی چیز نہیں رہے گی، اب آگے تمہیں ترقی کرنا ہے تو علم سے رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ آگے فخر کی چیز علم ہوگا، قلم ہوگا، قلم ہی سے سب کچھ ہے، قلم ہی سے ترقی ہے، قلم ہی سے کامیابی ہے۔ قلم وہ کام کرتا ہے جو تلوار بھی کام نہیں کرتی ہے۔ قلم گوید منشاہ جہانم، قلم کہتا ہے جہانوں کا بادشاہ میں ہوں، اور بادشاہ کی کرسی پہ بٹھانے والا بھی میں ہوں۔ قلم میں اتنی طاقت ہے جو تلوار میں بھی نہیں ہے۔ ایک قلم کے ذریعے سے ایک انسان آرٹیکل لکھتا ہے کسی جابر ظالم حکومت کے خلاف، اور وہ پورا انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ قلم میں وہ طاقت ہے، اس لیے قلم کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور پھر قلم سے کہا اکتب، لکھ۔ پھر اللہ نے جو چاہا، جو قیامت تک ہونے والا ہے، قلم نے اس کے ذریعے سے لکھا ہے۔ تو اگر امت اقرا بھی ترقی کرنا چاہتی ہے، قلم سے رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ اور پھر قلم کا تذکرہ کیوں کیا؟ کہ انسان قلم کے ذریعے سے جو لوگ اس کی زندگی میں نہیں ہیں ان کے علوم سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ آج ہم کتابوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیوں؟ پہلے والوں نے قلم کے ذریعے سے لکھا، آج وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ان کی لکھی ہوئی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو کہا کہ وہ ذات جس نے قلم سے سکھایا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، قلم صرف وہی قلم نہیں جس سے لکھتے ہیں یہی مراد ہو، قلم کا جو بھی ورژن ہوگا، نیو ورژن، وہ سب اس میں قلم میں آ جائے گا۔ کسی زمانے میں وہ لکڑی والا قلم تھا، ڈبو کر لکھا کرتے تھے، پھر بول پین آیا، پھر پتہ نہیں کس کس شکل میں قلم آیا، جس طرح موبائل کے نیو ورژن آتے ہیں نا، قلم کے بھی نیو ورژن اس میں آ جائیں گے۔ اب قلم، کمپیوٹر بھی قلم ہے، کی بورڈ بھی قلم ہے، موبائل بھی قلم ہے، انٹرنیٹ کی جتنی بھی شکلیں ہیں جہاں سے انسان علم حاصل کر رہا ہے اور ترقی کے ذرائع اور اسباب اختیار کر رہا ہے، وہ سب قلم کے اندر آ جائے گی۔ اب اگر انسان کو آگے کامیاب ہونا ہے نا، تو قلم کے ان سارے راستوں کو اور ان سب چیزوں کو اختیار کرنا پڑے گا، تب جا کے وہ آگے بڑھے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ بھی دلائی۔ قلم کے ذریعے سے انسان ترقی کرے گا، لکھنے کے ذریعے سے کرے گا، علوم کو لکھے گا اور آگے بڑھائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اٹھا کر دیکھیں، جب یہ آیتیں اتری تھی تو صرف 13 لوگ تھے انگلیوں پر گنے جانے والے جو کچھ لکھنا جانتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے پر توجہ دلائی، یہاں تک کہ پڑھے لکھوں کی اتنی تعداد ہو گئی کہ صرف قرآن کریم کی وحی جن لوگوں سے اللہ کے نبی نے لکھوائی ہے نا، وہ 40 لوگ تھے۔ کاتبین وحی حضور کی زندگی میں 40 تھے، دوسرے لکھنے والے تھے وہ الگ تھے، لیکن 40 لوگ ایسے تھے جن کے ذریعے سے وحی لکھوائی اور ان کو وحی لکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ علم الانسان ما لم یعلم، قلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا ہے۔ پچھلوں کے علوم قلم کے ذریعے سے ہم تک منتقل ہوئے، آج ہم لکھیں گے۔ میں نے بتایا صرف قلم مراد نہیں ہے، کمپیوٹر میں، موبائل میں اور جدید جو بھی ورژن آئیں گے جس میں علم کی چیزیں محفوظ رہیں گی، وہ سب قلم کے اندر آئیں گی، وہ آگے نسل تک منتقل ہوگی۔
اور جو ان کے سامنے علم نہیں ہے وہ اس ذریعے سے منتقل ہوگا۔ یہ قرآن کریم کا ایک بہترین میسیج تھا کہ اللہ تعالیٰ قلم کے ذریعے سے آگے جو ہے انقلاب پیدا کرنے والے ہیں۔ اور بعض علماء نے بہت عجیب سا نقطہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے سائنسی ترقی اور علوم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نہیں تھا، قلم کا تذکرہ کر کے، علم کا تذکرہ کر کے، اور علم الانسان ما لم یعلم کا تذکرہ کر کے اس طرف اشارہ ہے آگے سائنس کا، آگے انقلاب کا دور آنے والا ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ کی تشریف آوری کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ یہ سب ترقیاں بعد میں شروع ہوئی۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ ترقیاں نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ اس کی وجہ بھی علماء نے لکھی کہ ہر چیز قابل احترام تھی، ہر چیز قابل احترام تھی، عظمت والی تھی، تو اس کو توڑ پھوڑ کرنا، اس پر ریسرچ کرنا، اس کی گہرائی میں جانا، کیونکہ جو چیز نفع پہنچانے والی ہے اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتے تھے، جو چیز نقصان پہنچانے والی ہے اس سے بھی ہاتھ جوڑتے تھے، اس کو بھی خدا مان لیا، اس کو بھی خدا مان لیا۔ تو ریسرچ کس پر کریں، تحقیق کس پر کریں؟ سب کو خدا مان بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے اگر کہا کہ اللہ کی ذات ہے، پھر عظمت والی انسان کی ذات ہے، باقی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کی خادم ہیں، انسان کی غلام ہیں، انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ انسان ان سب پر ریسرچ کرے، تحقیق کرے اور زندگی کے میدان میں آگے بڑھے اور ترقی کرے۔ آگے کچھ آیتیں اسی صورت کی رہ گئی ہے تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سورت کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ چونکہ پچھلی صورتوں سے یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ سورۃ الشمس میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں طرح کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ پھر جو اچھائی کو ترقی دے گا، خیر کو ترقی دے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ اور کامیاب انسان کون ہے؟ اس کی سب سے اعلیٰ اور عمدہ مثال محمد الرسول اللہ کی ذات تھی۔ تو سورۃ الضحیٰ میں اور سورہ علم نشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ اور پھر جو لوگ ترقی کریں گے، اچھائی کے اعتبار سے ترقی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو سب سے بہترین بنا دے گا، اور جو برائی کی طرف جائیں گے تو وہ انتہائی نچلے درجے میں ڈال دیے جائیں گے۔ سورۃ العلق جو ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کامیاب انسان وہ ہوگا جو دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرے گا، دو کمال، دو خوبیاں، ایک علمی کمال اور ایک عملی کمال۔ علم کا کمال اپنے اندر پیدا کرے گا اور عمل کا کمال اپنے اندر پیدا کرے گا، تو وہ انسان کامیاب ہوگا۔ سورۃ العلق میں علمی کمال بتایا گیا ہے، اور آگے جو سورت آ رہی ہے سورۃ القدر، اس میں عملی کمال بتایا گیا ہے۔ عمل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی۔ تو جو یہ دو خوبیاں پیدا کرے گا وہ انسان ترقی کرے گا۔ لیکن ہوتا ایسا ہے کہ جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے نا، اور اس کی تربیت نہیں ہوتی ہے، کسی بڑے بزرگ عالم سے، تربیت یافتہ عالم سے جڑا ہوا نہیں ہے، تو اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور سرکشی آ جاتی ہے۔ وہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے کہ میں عالم ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، میں قرآن کا ماہر ہوں۔ اس میں تکبر آ جاتا ہے اور وہ بندہ سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہا گیا آگے، چونکہ بندہ جو دو وجہ سے سرکشی میں مبتلا ہوتا ہے، ایک تو علم کی وجہ سے اور ایک مال اور عہدے کی وجہ سے۔ تو یہاں مثال جو آگے دی جا رہی ہے وہ مال اور عہدے کی وجہ سے جو بندہ سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی مثال دے کر عالم کو سمجھایا جا رہا ہے تمہیں سرکشی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، تکبر و بڑائی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ علم دے اس کو ہرگز سرکشی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کا مزاج بتایا ہے، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان بے شک سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، غرور میں اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور حد سے آگے بڑھنے لگ جاتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ بے نیاز ہو گیا ہے، مال آ گیا ہے، اب دوسرے لوگوں کی میری ضرورت ہی نہیں ہے، عہدہ آ گیا ہے، پاور مل گیا ہے، طاقت مل گئی ہے، اور میرے پاس دنیا کے اسباب آ گئے ہیں،
مجھے اب کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے نا تو سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اس طرح کی مثالیں بے شمار ملتی ہے۔ فرعون کے پاس طاقت آ گئی تھی، قوت آ گئی تھی، وہ سرکشی میں مبتلا ہوا، وہ سمجھتا تھا میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، میں ہوں جو ہوں۔ اسی طرح دنیا کے جو ظالم اور جابر اور ڈکٹیٹر قسم کے جو لوگ گزرے ہیں نا، وہ ان کو عہدہ اور طاقت ملنے کے بعد، پاور ملنے کے بعد وہ یہی سمجھنے لگتے ہیں۔ اب دیکھیے ابھی تازہ مثال ہے سیریا کی آئی، باپ بیٹے بڑے ظالم تھے، بشار الاسد اور حافظ الاسد اس کا باپ، کیا ظلم کیا تھا اور کیا جبر کی داستانیں ہیں ان کی، عجیب و غریب اب سب چیزیں سامنے آ رہی ہے۔ لاکھوں لوگوں کو جو ہے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے طریقے ان کے دیکھیں آپ تو کمزور دل والا ان ویڈیوز کو نہ دیکھ سکتا ہے اور ان چیزوں کو نہ سن سکتا ہے، ایسے خطرناک قسم کے، دردناک قسم کے، اور پورے سیریا کو برباد کر دیا۔ پاور، میں طاقتور ہوں، میں عہدے والا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، لاکھوں لوگوں کو پچھلے 2011-12 سے یہ سب شروع ہوا تھا، اب 12-13 سال ہو گئے، لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا، جیلوں میں، اور جیلیں بھی کیسی، سیدیانہ کی جیل کے بارے میں ابھی سب کچھ سامنے آ رہا ہے کہ تہہ خانے ایسے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں، اندھیر کوٹھریوں میں ڈال دیا ہے۔ فرعونوں سے بڑھ کر فرعون تھا، فرعون نے تو بچوں کو قتل کیا تھا، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، اس لیے نہ بچوں کو چھوڑا، نہ بڑوں کو چھوڑا، نہ جوانوں کو چھوڑا، نہ کمزور بڑوں کو چھوڑا، نہ بچیوں کو چھوڑا، نہ عورتوں کو چھوڑا، سب کو قتل بھی کیا اور جیلوں میں بھی ڈالا، اور وہ بیچارے اندر سڑتے رہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم باہر آ رہے تو ہوا کیا ہے، کس دور میں ہے، کب ڈالے گئے تھے اور ہوا کیا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ وہ باہر آ کے پوچھ رہے ہیں ہمیں کس نے آزاد کیا، ہوا کیا ہے، وہ بیچارے تسلی دے رہے ہیں بھائی وہ ظالم کا دور ختم ہو گیا، تم ڈرو مت، باہر آؤ۔ تو یہ کیا ہے، عہدہ مل جاتا ہے انسان کے پاس، پاور آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، تو سمجھتا ہے کہ بس اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑنے والا، میں بالکل بے نیاز ہو گیا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں دکھاتے ہیں انسانوں کو، عبرت کے نمونے بناتے ہیں کہ انسان کو عہدے پہ، علم پہ، اپنے منصب پہ اور کرسی پہ کبھی گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کب ختم ہو جائے اور کب ہاتھ سے نکل جائے اور کب نیچے سے کھسک جائے کرسی، کسی کو کچھ پتہ نہیں، بس وحدہ لا شریک لہ، ذات ایک ایسی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جب یہ بشار جب کسی کو ظلم کرتے تھے، اس کے کارندے مارتے تھے، وہ بیچارہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مرتے ہوئے کہتا تھا، وہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ مت کہو، لا الہ الا اللہ بشار الاسد، بس بشار الاسد اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ ایسے ظالم لوگ تھے، لیکن آج پتہ چل گیا کون الہ ہے، وہ ہے نا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی سب بتان آزری۔ بڑائی، تکبر، عظمت یہ صرف اللہ کی ذات کو اور اس کی شان کو زیب دیتا ہے، اسی کے لیے سجتا ہے، وہ کہے کہ میں ہوں بڑا، انا اللہ انا الملک، میں ہوں بادشاہ، یہ صرف اللہ کو سجتا ہے اور اللہ کی شان کو ہی مناسب رکھتا ہے۔ باقی اگر کوئی کہے کہ میں ہوں تو حکمراں ہے ایک وہی باقی سب بتان آزری، اصل حکمراں وہی ہے، بادشاہ وہی ہے، باقی سب آزر کے بت ہیں، ان کو ٹوٹنا ہے، ان کے مقدر میں ٹوٹنا ہے، برباد ہونا ہے، فنا ہونا ہے۔ تو اللہ نے یہاں انسان کے مزاج و طبیعت کی ایک حقیقت بتائی ہے۔ انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ میں بے نیاز ہو گیا ہوں تو سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بے نیاز کیا ہوتا ہے انسان قدم قدم میں اللہ کا محتاج، وہ دیکھنے میں اللہ کا محتاج، وہ سننے میں اللہ کا محتاج، وہ چلنے میں اس کا محتاج، وہ کسی چیز کو چکھنے میں اللہ کا محتاج، وہ لقمہ حلق سے نیچے اتارنے میں اللہ کا محتاج، وہ اس کو ہضم کرنے میں اللہ کا محتاج، اور ہضم کرنے کے بعد وہ گندگی کی شکل میں باہر نکالنے میں اللہ کا محتاج ہے۔ اگر ذرا سا پیشاب بند ہو جائے، لاکھوں روپے انسان اس کے لیے لگا دیتا کہ پیشاب آئے، ایک دو چند قطرے آ جائیں، اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے۔ انسان قدم قدم پہ محتاج ہے زندگی میں، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں بے نیاز ہو گیا ہوں۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف تجھے لوٹ کے آنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے۔ یہ زندگی یہیں ختم نہیں ہو جانے والی ہے کہ جو چاہو کرو بس ختم نہیں، اصل حساب تو وہاں ہوگا اور صحیح انصاف ہوگا۔ یہ قیامت ہے اس لیے، انصاف کے لیے،
ورنہ لاکھوں انسانوں کو مارنے والا انسان اگر اس دنیا میں اس کو مار بھی دیا جائے، چلو پکڑ لیا جائے، پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، تو ایک مرتبہ مرنا ہوگا، بس ختم۔ لاکھوں انسان، کروڑوں انسانوں کو جو اس نے تڑپا کے مار دیا، ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ وہ ایسے ہی مظلوم مار دیے گئے، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں، اس کے لیے اللہ نے قیامت کے دن کو رکھا ہے، اور قیامت کے دن کو اس لیے رکھا ہے کہ وہاں جب اس کو تڑپایا جائے گا ہمیشہ کے لیے، موت کو بھی مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اب یہاں سزا بھگتتے رہو۔ اصل قیامت کا دن اسی لیے اوپر کی صورت میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ نے پوچھا تھا کیا اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ بے شک تیرے رب کی طرف تجھے لوٹ کے آنا ہے۔ ارأیت الذی، وہاں اللہ تعالیٰ نے مٹ لے گا، ارأیت الذی ینہا، یہاں اصل میں تذکرہ ہو رہا ہے حضور کے زمانے کے ایک ظالم اور جابر کا اور ابو جہل کا ہو رہا ہے، ان آیات میں تذکرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا وہ دشمن تھا، اور زندگی کا مقصد ہی آپ کو پریشان کرنا کر لیا تھا۔ حضور جب بیت اللہ میں نماز پڑھتے تھے، سجدے میں جاتے تھے، اونٹنی کی گندگی لا کر اونٹنی کی آپ کی پیٹھ پہ رکھ دیتا تھا، کبھی آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر، کپڑا ڈال کر گھسیٹتا تھا، کبھی کیا کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مقام ابراہیم کے پاس عبادت کر رہے تھے، ابو جہل کا وہاں سے گزرنا ہو گیا۔ جب وہاں سے گزرنا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھور کے کہنے لگا میں نے تجھے منع نہیں کیا یہاں مت عبادت کیا کر؟ تو اس دن پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز تھا، اللہ کے نبی نے بھی یوں گھورا اس کو اور جواب دیا تو اس کو آیا غصہ، آپے سے باہر ہو گیا، اچھا مجھے جواب دیتا ہے۔ حضور سے کہنے لگا کہ کیا تجھے پتا نہیں کہ میرے ساتھ میرے پیچھے لوگ کتنے ہیں، میرے فالوورز کتنے ہیں، یہ پورے مکے والے میرے ساتھ دینے والے ہیں، اور تو مجھے الٹا جواب دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا، ارأیت الذی ینہا، یہ وہ شخص تھا جو سرکشی میں مبتلا ہو گیا تھا، جس کے پاس مال، جس کے پاس اولاد، جس کے پیچھے حمایت کرنے والے اور مجلس سجانے والے یہ لوگ تھے۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے عبدن، اللہ کے ایک اہم بندے کو، اذا صلی، جب اللہ کا بندہ نماز پڑھتا ہے، ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا سوچو تو صحیح، جس بندے کو روک رہا ہے اگر وہ ہدایت پر ہے، اگر وہ نیکی پر ہے، اگر وہ صحیح راستے پر ہے، او امر بالتقوی، دوسری اس میں خوبی یہ ہے کہ وہ تقوی کا حکم دیتا ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے، اچھائیوں کی طرف بلاتا ہے، یہ دو خوبیاں ہیں اس میں، نماز پڑھتا ہے یہ خوبی اس میں، ارأیت ان کذب وتولی، اور جو اس کو روک رہا ہے کیا خیال ہے تمہارا؟ بھلا دیکھو تو صحیح، ان کذب وتولی، وہ روکنے والا اللہ کو جھٹلاتا ہے، توحید کو جھٹلاتا ہے، ایمان کو جھٹلاتا ہے، آخرت کو جھٹلاتا ہے، اور جب اس کو پیغام، سچا پیغام سنایا جاتا ہے، قرآن کا پیغام سنایا جاتا ہے، پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اسے نہیں پتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اسے نہیں پتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اور ہر ایک کو اپنے کیے کا انجام کا سامنا کرنا پڑے گا، ان خیرن فخیر وشرن فشر، اچھا کر رہا ہے اچھائی کا انجام، برا کر رہا ہے تو برائی کا انجام سامنے ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، اللہ فرما رہے ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہے، اور میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، نہیں، اگر یہ باز نہیں آیا لنسفعا بالناصیہ، تو ہم پکڑیں گے اس کی پیشانی کو، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، جھوٹی گنہگار پیشانی کو۔ پیشانی اصل میں انسان کی پیشانی جو ہے نا، یہ سب سے چہرے پر ہے، اور چہرہ انسان کا سب سے معزز حصہ ہے، اس کی باڈی کا، اس کے جسم کا سب سے اہم حصہ ہے، وقار کا حصہ ہے، عزت کا حصہ ہے۔ تو پیشانی بول کر ابو جہل کی پوری ذات یا اس کا پورا جسم مراد ہے، ہم اس کو پکڑیں گے، جھوٹے شخص کو، خطاکار کو، گنہگار کو، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائے گا۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، اس نے کہا تھا اچھا مجھے گھور کے دیکھ رہے ہو، واپس جواب دیتے ہو، میری مجلس والے ہیں، میرے حمایت کرنے والے ہیں، میرے پیچھے لوگ ہیں۔ اللہ فرمائے ٹھیک ہے، فَلْيَدْعُ نَادِيَ، اسے چاہیے کہ اپنی مجلس والوں کو پکارے، وہ بلائے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، ہم بلاتے ہیں زبانیہ کو۔ زبانیہ دوزخ پر جو فرشتے متعین ہیں نا، بہت ہی خطرناک شکلوں والے، بہت ہی مضبوط،
اللہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تم اپنی مجلس والوں کو بلاؤ اور ہم دوزخ کے اوپر متعین ہمارے فرشتوں کو بلاتے ہیں. یوں کہ یہ جلاد کتنے خطرناک ہوتے ہیں جیل میں، تو دوزخ بھی ایک جیل ہے، وہاں جو فرشتے متعین ہیں حدیث میں ان کی بڑی وہ پوری تفصیل آئی ہے کس طرح کے خطرناک اور ڈراؤنے ہیں. ہم بھی زبانیہ کو بلاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اس کی مجلس والے اس کو بچاتے ہیں یا پھر ہمارے فرشتے اس کی پکڑ کرتے ہیں. کلا اے نبی، یہ آپ کو ڈرانے کی جو کوشش کر رہے ہیں اور ڈرا اس لیے رہے ہیں کہ آپ توحید کا پیغام آگے پہنچانا چھوڑ دیں. کلا، آپ اس کی بات ہرگز نہ مانیں، آپ نہ ڈریں اور نہ یہ جو لالچ دے رہے ہیں مکہ والے نہ اس میں آئیں. لا تطعہ، اس کی بات نہیں ماننی. واسجد واقترب، اور آپ سجدہ کیجئے اور ہمارا قرب حاصل کیجئے، ہماری نزدیکی حاصل کیجئے. اللہ کی نزدیکی سب سے زیادہ نماز میں، اللہ کی نزدیکی بندہ سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی اور اللہ کی محبت حاصل کر سکتا ہے وہ نماز ہے، اور نماز میں بھی سجدے کی حالت میں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھیں گے جب سجدے میں جاتے تھے تو دعائیں مانگا کرتے تھے، سجدے میں خوب دعائیں مانگا کرتے تھے. تو سجدہ تواضع کی علامت ہے، عاجزی کی علامت ہے، انکساری کی علامت ہے، بندگی اور عبودیت کی علامت و نشانی ہے. سجدے سے اور کوئی حالت ایسی نہیں ہے جس میں بندہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو عاجز، بے بس اور لاچار بتا سکے. کہ کسی کے سامنے آدمی جو ہے نا جھکتا ہے، سجدے میں گر گیا، اس کا مطلب آخری حالت اس نے اپنی عاجزی اور بے بسی کی کر دی. تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ یہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شکل اور صورت ہے. تو کہا کہ سجدہ کیجئے، میرا قرب حاصل کیجئے، نماز پڑھیے اور سجدے میں جائیے، یہ آپ کی کامیابی کا راستہ ہے.